ویلکم ٹو ویژول پروگرامنگ. لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہوگا ہم نے سی شارپ کی کلاسز، انہیریٹنس اور پولیمارفزم ان کو بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا. ابھی ہم سی شارپ کی لینگویج کے کچھ مزید کنسیپٹس ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے ہم پراپرٹیز ڈسکس کریں گے. اور اگر آپ کو یاد ہو کہ سی شارپ کی ہم نے جب یہ ڈسکس کیا تھا کہ کلاس کے اندر کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں، تو اس میں ایک پراپرٹیز بھی تھیں. تو پراپرٹیز کیا ہوتی ہیں؟ پراپرٹیز ایک کلاس کے ممبر ویریبلس یا فیلڈس کو ایکسیس کرنے کا ایک پروٹیکٹڈ میکینزم دیتی ہیں، یعنی اس کی ریڈس اور رائٹس کو کسی ویریبل کی پروٹیکٹڈ طریقے سے ایکسیس کرنے دیتی ہیں. اور دوسری لینگویجز میں اکثر پراپرٹیز کے لیے ہم سیٹرز اور گیٹرز یوز کرتے ہیں. مثلا اگر ہمارے پاس ایک آئی ڈی کی فیلڈ ہے اور آئی ڈی کی فیلڈ ہم ڈائریکٹلی پبلک نہیں کرنا چاہ رہے، ہم میں بھی اس پہ کچھ کنسٹرینٹس لگانا چاہ رہے ہوں کہ یہ کیا ویلڈ آئی ڈی ہو سکتی ہے، کیا انویلڈ آئی ڈی ہے، تو ایسے کیسز میں ہم ایک سیٹ آئی ڈی اور ایک گیٹ آئی ڈی کا فنکشن انٹروڈیوس کر دیتے ہیں. اس میں ہوتا کیا ہے، گیٹ آئی ڈی میں ہم اس آئی ڈی کی ویلیو دے دیتے ہیں، اور سیٹ آئی ڈی میں ہم وہ جو اسپیشل چیکس ہیں وہ سارے چیکس لگا دیکھتے ہیں کہ یہ آئی ڈی کیا ویلڈ ہے یا نہیں ہے. اگر ویلڈ ہے تو اسے اپنے ممبر ویریبل کو اسائن کر لیں اور آئی ڈی کی ویلیو چینج کر لیں. اگر نہیں ویلڈ تو ہم اس چینج کو ریجیکٹ کر دیں. اسی طرح ہم ریڈس کے وقت کچھ اسپیشل ایکشن لے سکتے ہیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے ہم خالی کسی گیٹ آئی ڈی دینا چاہیں اور سیٹ آئی ڈی دینا ہی نہ چاہیں. اس کیس میں وہ ایک ریڈ اونلی ایکسیس بن جائے گی، جبکہ ایک نارمل ویریبل ادھر پبلک ہوتا ہے یا پرائیویٹ ہوتا ہے، یا جو ڈفرینٹ ایکسیس پیرامیٹرس ہیں وہ سارے ان دا اینڈ ریزلٹ یہ کرتے ہیں کہ یا وہ ریڈ اور رائٹ دونوں انیبل ہو جاتی ہیں یا کچھ بھی انیبل نہیں ہوتا. تو ایک ڈیٹا کو انکیپسولیٹڈ فارم میں پریزنٹ کرنے کا طریقہ ہے سیٹرز اور گیٹرز. کسی انٹرنل ڈیٹا کو آؤٹ سائڈ ورلڈ کو ایکسیس کرانے کے لیے ہم گیٹ اور سیٹ میتھڈس دیتے ہیں، اور پراپرٹیز ایک نیٹ میتھڈ ہے گیٹرز اور سیٹرز کو لکھنے کا اور یوز کرنے کا. تو ہم پہلی اگزامپل لیں گے جس میں ہم صرف گیٹ اور سیٹ میتھڈ سے کام کریں گے، اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ پراپرٹیز کا سینٹیکس کیسے اس کو سمپلیفائی کرتا ہے. یہ اگزامپل ہم دیکھ رہے ہیں جس میں ہم نے ایک کسٹمر کی کلاس بنائی ہے، اور اس کلاس کے اندر ہم نے ایک پرائیویٹ انٹیجر رکھا ہے m_id. اب یہ پرائیویٹ ہے، یہ کسی اور کو ایکسیسیبل نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم دو پبلک میتھڈس بنا رہے ہیں، گیٹ آئی ڈی اور سیٹ آئی ڈی. گیٹ آئی ڈی کیا کرتا ہے، اس آئی ڈی کو ریٹرن کر دیتا ہے، اور سیٹ آئی ڈی کیا کرتا ہے، جو انٹرنل ویریبل ہے اسے یہ جو پاسٹ ویلیو ہے اسے ایک پیرامیٹر آتا ہے اور وہ اسے اسائن کر دیتا ہے. اور یہ گیٹ اور سیٹ ابھی فی الحال کوئی اسپیشل چیکس نہیں لگا رہے، لیکن اب چونکہ ہمارا پبلک انٹرفیس ایک گیٹر اور ایک سیٹر کے تھرو ہے، ہم لیٹر اس انٹرنل آئی ڈی کی ریپرزنٹیشن چینج کر سکتے ہیں، اسے انٹیجر کی جگہ اسٹرنگ میں رکھ سکتے ہیں، ہم اس پہ اسپیشل چیکس لگا سکتے ہیں، کون اسے ایکسیس کر سکتا ہے کون نہیں کر سکتا. تو یہ انٹرفیس، یا اس پہ کوئی اسپیشل مینیپولیشن کر سکتے ہیں کہ آئی ڈی کی یہ ویلیوز ویلڈ ہیں یا نہیں، جو ہم نے پہلے ایگزامپل لی. یہ ساری چیزیں انیبل ہوئیں اس لیے کہ ہم نے ویریبل کو ڈائریکٹلی پبلک کرنے کے بجائے ایک گیٹر اور ایک سیٹر پبلک بنایا اور اس کے تھرو ایکسیس دی. اس کے بعد آپ دیکھیں تو ہم نے ایک اور پرائیویٹ اسٹرنگ بنایا. پہلے ہم نے ایک انٹیجر کے ساتھ اس کے گیٹر سیٹر دیے، پھر ہم نے ایک اسٹرنگ بنایا جس کا نام m_name ہے، اسے ہم نے empty string اسائن کیا، اور اس کے ساتھ بھی ہم نے get name اور set name کے میتھڈس دیے. اس کے بعد ہم نے ایک ٹیسٹ کلاس لکھی جس کے مین میتھڈ کے اندر ہم نے نیو کسٹمر کا ایک انسٹنس بنایا ہے، اور اس انسٹنس میں ہم نے سیٹ آئی ڈی اور سیٹ نیم کال کیا ہے اور اس کے تھرو اس کی آئی ڈی اور نیم سیٹ کی. اور اس کے بعد ہم نے رائٹ لائن میں اس کی گیٹ آئی ڈی اور گیٹ نیم کر کے آئی ڈی اور نیم لیا اور وہ پرنٹ کر دیا. اب یہ اتنا ایک کامن فیچر ہے کہ سی شارپ نے اس کے لیے ہمیں ایک لینگویج فیچر دیا ہے. یہاں پہ ہم نے ابھی یہ دیکھا کہ یہ ایک گیٹر اور ایک سیٹر کے تھرو ہو رہا ہے، یعنی میتھڈس کے تھرو ہو رہا ہے، جو ہم کسی لینگویج میں بھی کر سکتے ہیں، C++ میں کر سکتے ہیں، جاوا میں کر سکتے ہیں، اور کرتے بھی ہیں. اور اتنا یہ کامن پیٹرن ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک کلاس کے ہم 10 یا 20 فیلڈس کو پبلکلی ایکسیس کرانا چاہتے ہیں، یا اس کے کچھ کے خالی گیٹرز دینا چاہتے ہیں، وہ ریڈ اونلی ہوتی ہیں، کچھ کے دونوں دینا چاہتے ہیں، کہ ہماری 100-200 لائنس میں یہ گیٹر سیٹر ہی لکھے ہوتے ہیں.
تو جاوا کی اکثر کلاسز ایسے ہوتی ہیں, سی پلس پلس میں اکثر ایسے ہو جاتا ہے, لیکن سی شارپ میں ایسے نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ ہم ایسے تو لکھ سکتے ہیں, لیکن پراپرٹیز ہمیں یہی چیز لکھنے کا ایک بہتر سینٹیکس دیتی ہیں. تو اس سینٹیکس میں کئی لیولز ہیں. ہم سب سے پہلی ایگزامپل لیتے ہیں جس میں ہم پراپرٹیز کا بڑا بیسک سینٹیکس یوز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اگر ہم انہیں ایز اے پراپرٹی یوز کریں تو کیا ہوگا. اس ایگزامپل میں ہم نے پرانی ایگزامپل کو ریڈو کیا ہے وتھ پراپرٹیز, اور وہی پرائیویٹ انٹیجر m_id بنایا ہے, اور اس بار ہم نے گیٹ آئی ڈی اور سیٹ آئی ڈی کے بجائے ایک پراپرٹی ڈکلیئر کی ہے جس کا نام ہے پبلک انٹ آئی ڈی اس کا نام ہے. یہ پراپرٹی کیسے ہے؟ یہ تو دیکھنے میں تو ایک بالکل فیلڈ ڈکلیریشن لگ رہی ہے, ایک ممبر ویریبل لگ رہا ہے. آئی ڈی کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے آگے پبلک انٹ آئی ڈی کے آگے سیمی کولن کے بجائے بریسز سٹارٹ ہو رہی ہیں. یہ نیا سینٹیکس ہے, یہ پراپرٹیز کو ڈکلیئر کرنے کا سینٹیکس ہے. اور اس سینٹیکس کے اندر ہمارے پاس دو میتھڈس ہوں گے, گیٹ میتھڈ, سیٹ میتھڈ. اور اس کا سینٹیکس کیا ہوگا؟ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں, گیٹ اور آگے بریسز میں گیٹ کا کوڈ, سیٹ اور سیٹ میں آگے بریسز میں سیٹ کا کوڈ. اور گیٹر کا کام صرف ہے اس کی ویلیو گیٹ کرنا, تو اس میں گیٹر میں ہمارا کوڈ جو بھی ہم کوڈ لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں. ان دا اینڈ ہمیں کوئی ویلیو ریٹرن کرنی ہے جس کی ٹائپ انٹیجر ہو. کیوں انٹیجر ہو؟ کیونکہ اس پراپرٹی کی ٹائپ ہم نے ڈکلیئر کی ہے پبلک انٹ آئی ڈی. تو چونکہ اس کی ٹائپ انٹ ہے, ہم نے یہاں سے ایک انٹیجر ریٹرن کرنا ہے. اور سیٹر کا کام کیا ہے؟ سیٹر کا کام یہ ہے کہ یہ ایک ویلیو جو اس سے پاس ہوئی ہے, یہاں پہ آپ کو پیرامیٹر کوئی نہیں نظر آ رہا, لیکن یہاں پہ سیٹر کا ہمیشہ پرپز ہے کہ ویلیو پاس ہوئی ہے اور وہ ہم انٹرنل ویریبل کو اسائن کر دیں. اور اس ویریبل کے لیے, اس ویلیو کے لیے جو آپ کو پاس ہوئی ہے, ایک کی ورڈ یوز کریں گے ویلیو کا, یعنی ویلیو کے ورڈ کو ایز اے کی ورڈ یوز کریں گے سیٹرز میں. اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو ویلیو سیٹ کرنی ہے وہ, اور اس پہ ہم اف لگا کے اس ویلیو پہ چیکس لگا سکتے ہیں کہ ہم چینج کرنا چاہتے ہیں نہیں چاہتے, جو بھی سارے چیکس ہیں وہ لگانے کے بعد ہم نے انٹرنل ویریبل m_id کو ویلیو اسائن کر دی. سیم آپ دیکھیں گے کہ ہم نے اسٹرنگ پراپرٹی ایک اور بنائی, ایک پہلے ممبر ویریبل بنایا m_name, اور پھر ایک پراپرٹی بنائی اسٹرنگ نیم. پراپرٹی کیوں ہے؟ کیونکہ نیم کے آگے سیمی کولن کی بجائے بریسز میں گیٹ اور سیٹ لکھے ہیں, اور گیٹ اور سیٹ اسی طرح سے گیٹ ریٹرن کر رہا ہے, اور سیٹ ویلیو کے کی ورڈ کو اسائن کر رہا ہے m_name کو. اب ہم ایک تو ہم نے سینٹیکس دیکھا کہ اب ہمارا گیٹر سیٹرز کا اتنا لمبا کوڈ نہیں رہا, پورا گیٹ میتھڈ سیٹ میتھڈ علیحدہ نہیں رہے, سمپلیفائی ہو گئے. اور ان پراپرٹیز کو ایکسیس کرنا بھی سمپل ہے. ہم گیٹ آئی ڈی سیٹ آئی ڈی نہیں کال کریں گے, بلکہ ایسے ٹریٹ کریں گے جیسے آئی ڈی ایک پبلک فیلڈ ہو. یعنی اگر آپ اس کا مین میتھڈ دیکھیں تو ہم نے کہا کسٹمر کے لیے, کسٹمر کا جو ہم نے آبجیکٹ ڈکلیئر کیا ہے cust.id = 1. پہلے ہم کیا کر رہے تھے, .set_id اور 1 پاس کر رہے تھے. ہوگا کیا, وہ جو آئی ڈی کے ساتھ ہم نے سیٹر لکھا تھا وہ انووک ہوگا, اس کے اندر ویلیو کا کی ورڈ جو ہم نے یوز کیا تھا وہ 1 کو ریپرزینٹ کر رہا ہوگا, اور ہم m_value میں 1 ڈال دیں گے. اسی طرح cust.name = اور ہم نے ایک اسٹرنگ پاس کر دیا. تو یہ دیکھنے میں ایک فیلڈ ایکسیس کی طرح لگ رہا ہے, لیکن ان ریئلٹی یہ اس پراپرٹی کا سیٹر انووک ہو رہا ہے, اور وہ سیٹر میں بھی اگر ہم وہ سیٹر ایمٹی لکھ دیں گے تو یہ ویلیو ایکچولی ڈسکارڈ ہو جائے گی, کہیں اسائن ہی نہیں ہوگی. تو اس سے آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ وہ سیٹ کا جو میتھڈ لکھا ہے وہ انووک ہو رہا ہے. وہاں پہ آپ کی مرضی ہے جو مرضی کریں, بے شک آپ console.writeline کر کے کچھ پرنٹ کر دیں, m_name آپ ڈکلیئر ہی نہ کریں, آپ گیٹ سیٹ بنا کے اس میں کچھ پرنٹ کر دیں, تو وہ صرف ویسے ہی میتھڈ ہیں جیسے پہلے ہم نے گیٹ آئی ڈی سیٹ آئی ڈی دیکھے تھے, ان کے اندر جو مرضی کریں. بٹ کامنلی ہم انہیں ایسے نہیں کریں گے کہ گیٹ اور سیٹ میں ہم رینڈم کام کر رہے ہوں, بٹ ہم کچھ انٹرنل ریپرزینٹیشن میں اسے اسٹور کر رہے ہوں گے. اسی طرح سے رائٹ لائن کے اندر ہم نے اب cust.id اور cust.name اس کی ویلیو گیٹ کرنے کے لیے یوز کرنا ہے. تو یہاں آپ دیکھیں کہ کمپائلر نے آٹومیٹیکلی ڈیڈیوس کیا ہے کہ cust.id جہاں فرسٹ ٹائم یوز ہوا ہے اسائنمنٹ کے لیفٹ سائڈ پہ, وہاں یہ سیٹر کی انووکیشن ہے, اور سیکنڈ ٹائم جب یہ ایس پیرامیٹر آیا تو یہ گیٹر کی انووکیشن ہے. تو یہ ایک سی شارپ کا سمپلیفائڈ سینٹیکس ہے. نیکسٹ ہم ایگزامپل دیکھنا چاہتے ہیں کہ ریڈ اونلی پراپرٹیز کیسے ہوتی ہیں. تو یہ نیکسٹ ایگزامپل دیکھتے ہیں جس میں ہم نے آئی ڈی اور نیم دونوں کے سیٹرز نکال دیے ہیں, یعنی ان دونوں کے اندر
گیٹ اور گیٹ کے آگے بریسز میں کوڈ تو موجود ہے جو ریٹرن کر رہا ہے ویلیو, لیکن سیٹ والا کوڈ نکال دیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر میں اب مین کے اندر سے کسٹ ڈاٹ آئی ڈی از اکول ٹو 1 لکھوں گا تو ایک ایرر آئے گا. کمپائلر کہے گا کہ اس پراپرٹی کا سیٹر ہی نہیں ہے, تو یہ کال ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے میں نے اس پرٹیکولر ایگزامپل میں اس کسٹمر کو انیشلائز کرنے کے لیے ایک کنسٹرکٹر بنا دیا ہے جو اس کا آئی ڈی اور نیم انیشلائز کرے. تو مین میں میں نے وہ انیشلائز کیا ہے, اور رائٹ لائن جو اس کا گیٹر انووک کرتی ہے وہ اب بھی یوز ہو سکتی ہے. تو یہ تو ہوئی ریڈ اونلی پراپرٹیز. اس سے ایک دم ذہن میں آتا ہے کہ کیا رائٹ اونلی پراپرٹیز بھی ہو سکتی ہیں؟ بالکل ہو سکتی ہیں. یہ رائٹ اونلی پراپرٹیز کی ایگزامپل دیکھیں جس میں میں نے گیٹرز نکال کے صرف سیٹرز رہنے دیے ہیں. سیٹرز جو ویلیو کا کی ورڈ کسی انٹرنل ویریبل کو اسائن کر رہے ہیں, اور اس کیس میں میں نے اس کی ویلیو گیٹ کرنے کے لیے اس کے اندر ہی ایک ڈسپلے کا فنکشن لکھتی ہے جو کنسول ڈاٹ رائٹ لائن کر لے, کیونکہ اگر میں مین سے کروں گا تو مجھے ایرر آئے گا. یعنی اگر میں پہلے کی طرح مین سے کسٹمر کسٹ ڈاٹ آئی ڈی یا کسٹ ڈاٹ نیم کر کے ایکسیس کروں گا, وہ گیٹر کی انووکیشن ہوگی جو ہے ہی نہیں. تو یہ ایک رائٹ اونلی پراپرٹیز ہے. رائٹ اونلی پراپرٹیز ان پریکٹس اتنی یوزفل نہیں ہے جتنی ریڈ اونلی پراپرٹیز یا ریڈ رائٹ پراپرٹیز ہیں, بٹ سی شارپ کا سینٹیکس انہیں الاؤ کرتا ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ جو پہلے ایگزامپل تھی اور جو اب ایگزامپل ہے, نمبر آف لائنز آف کوڈ میں ابھی تک بہت زیادہ ڈفرینس نہیں آیا. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں پورا گیٹر سیٹر آپ کو لکھنا ہے, انٹرنل ویریبل آپ کو پہلے کی طرح ڈکلیئر کرنا ہے. ہاں, اس کا یوزیج بہت سمپل ہو گیا ہے. پہلے ہم ڈاٹ گیٹ ڈاٹ سیٹ آئی ڈی کال کر رہے تھے جو کہ اس پراپرٹیز کے سنٹیکس کے بغیر, لیکن پراپرٹیز کے سنٹیکس کے ساتھ ان کو یوز کرنا بہت آسان ہے. ہم ہر جگہ سمپلی کسٹ ڈاٹ آئی ڈی یوز کر لیں گے اور کمپائلر دیکھ لے گا کہ یہ گیٹر ہونا چاہیے یہاں پہ یا سیٹر کیا انووک ہونا چاہیے, اور ہمارے پاس کنٹرول بھی آ گیا. تو ہم ایکسیس فیلڈز کی طرح ہی کر رہے ہیں, لیکن ایڈیشنل کنٹرول آ گیا کہ اب ہم گیٹر اور سیٹر میں چیکس لگا سکتے ہیں, ان کی ویلیو رینج چیکس کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ سی شارپ ہمیں ایک ایڈیشنل فیچر دیتی ہے جسے ہم آٹو امپلیمنٹڈ پراپرٹیز کہتے ہیں. آٹو امپلیمنٹڈ پراپرٹیز کا کنسیپٹ یہ ہے کہ اگر آپ ایک ویریبل فیلڈ کو پراپرٹی کے تھرو ایکسپوز کر رہے ہیں, اور اس لیے پراپرٹی کے تھرو ایکسپوز کر رہے ہیں کہ آپ اسے میں بھی ریڈ اونلی بنانا چاہتے ہیں, یا آپ ریڈ رائٹ بنا رہے ہیں اور ابھی آپ کو کوئی اسپیشل چیک نہیں لگانا, لیکن آپ پراپرٹی کے تھرو اس لیے ایکسپوز کر رہے ہیں کہ فیوچر میں آپ کو کوئی چیک لگانا پڑے یا انٹرنل ریپرزینٹیشن چینج کرنی پڑے تو آپ کے پاس یہ گیٹر سیٹر موجود ہو, جو کہ ایک اچھی پریکٹس ہے کہ آپ گیٹر سیٹرز کے تھرو آؤٹ سائڈ ورلڈ کو ایکسیس دیں بجائے اس کے کہ ڈائریکٹ انٹرنل ریپرزینٹیشن کی ایکسیس دے دیں. تو ایسے گیٹر سیٹرز جن میں صرف کام یہ ہے کہ ریٹرن دا انٹرنل ویریبل اور انٹرنل ویریبل از اکول ٹو ویلیو, یعنی گیٹر میں ریٹرن انٹرنل ویریبل, سیٹر میں انٹرنل ویریبل از اکول ٹو ویلیو, اس کے لیے ایک بڑا سی شارپ میں اچھا فیچر ہے آٹو امپلیمنٹڈ پراپرٹیز کا. اسی ایگزامپل کو اگر ہم آٹو امپلیمنٹڈ پراپرٹیز کے ساتھ دیکھیں تو کیا بنتا ہے. اس ایگزامپل میں آپ دیکھیں گے کسٹمر کے اندر ہم نے لکھا ہے پبلک انٹیجر آئی ڈی اور اس کے آگے بریسز ہیں, اس کا مطلب ہے یہ پراپرٹی ہے, اور آگے ہم نے لکھا ہے گیٹ سیمی کولن سیٹ سیمی کولن, کوئی گیٹر سیٹر کا کوڈ نہیں دیا, اور ساتھ ہی ہم نے آئی ڈی کا وہ جو ایم انڈرسکور آئی ڈی پرائیویٹ ویریبل بنا رہے تھے وہ بھی نہیں بنایا, جسے ہم بعض اوقات پراپرٹی کا بیکنگ سٹور کہتے ہیں. یہی کام ہم نے نیم کے ساتھ کیا, گیٹ سیٹ کا کوئی کوڈ نہیں دیا, صرف گیٹ سیمی کولن سیٹ سیمی کولن لکھ دیا, بریسز کا مطلب ہے وہ پراپرٹی ہے, اور اگین کوئی بیکنگ سٹور نہیں بنایا. یوزیج اسی طرح ہے, ہم کسٹمر ڈاٹ آئی ڈی کو اسائن بھی کر سکتے ہیں اور یوز بھی کر سکتے ہیں. سنٹیکس بہت سمپلیفائی ہو گیا, لیکن ہو کیا رہا ہے, ہو یہ رہا ہے کہ یہاں پہ سی شارپ آٹومیٹیکلی یہ دیکھ کے کہ یہ گیٹ سیمی کولن سیٹ سیمی کولن ہے, وچ مینس کہ ہم بالکل اسٹینڈرڈ امپلیمنٹیشن چاہتے ہیں, تو سی شارپ اسی جس ٹائپ کی پراپرٹی ہے انٹ اسی ٹائپ کا ایک انٹرنل ویریبل بنا لے گی جسے ہم ڈائریکٹلی ایکسیس نہیں کر رہے, نہ یوز ایکسیس کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے جو اسٹینڈرڈ گیٹر سیٹرز ہیں جس طرح کہ ابھی ہم نے دیکھے کہ گیٹر صرف اس انٹرنل ریپرزینٹیشن کو ریٹرن کر دیتا ہے اور سیٹر اس انٹرنل ریپرزینٹیشن میں ویلیو ڈال دیتا ہے, یہ دونوں آپریشن وہ ہمارے لیے کر دے گا. تو آٹو امپلیمنٹڈ پراپرٹی سے ہی ہمارا کوڈ بہت چھوٹا ہو گیا, صرف لمبا کب ہوگا جب ہمیں اسپیشل چیک ڈالنا ہے.
تو پراپرٹیز آٹو امپلیمنٹڈ پراپرٹیز سے ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ میجورٹی آف دا کیسز میں ہم بہت تھوڑا سا کوڈ لکھ رہے ہوں گے. فیوچر میں مزید چیکس ہم ڈال سکتے ہیں اس ایکسپینشن کے اس پاسبلٹی کے ساتھ ہم بہت چھوٹا کوڈ لکھ رہے ہیں, لیکن ہمارے پاس یہ آپشن ہے کہ جس پرٹیکولر کیس میں ہم کوئی چیک ڈالنا چاہیں یا جس پرٹیکولر کیس میں ہم کوئی رینج چیک کرنا چاہیں, کوئی سیکیورٹی چیک کرنا چاہیں, وہ ہم کر سکتے ہیں. اور ریڈ اونلی پراپرٹی کے لیے تو پھر بھی ہمیں بیکنگ اسٹور نہیں ڈکلیئر کرنا. ریڈ اونلی پراپرٹی کیسے ڈکلیئر کریں گے؟ خالی گیٹ سیمی کولن لکھ دیں گے. رائٹ اونلی پراپرٹی آٹو امپلیمنٹڈ کی اتنی سینس نہیں بنتی, کیونکہ بیکنگ اسٹور کے ساتھ تو یہ تھا کہ رائٹ اونلی میں ایکسٹرنل کسی نے لکھ دیا اور انٹرنلی ہم نے بیکنگ اسٹور ڈائریکٹلی یوز کر لیا. لیکن اگر ہم رائٹ اونلی آٹو امپلیمنٹڈ پراپرٹی بنائیں گے تو اس کو پھر گیٹ کرنے کا یا اس کی ویلیو ریٹریو کرنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں, تو اس کی اتنی سینس نہیں بنتی. لیکن ریڈ اونلی بہت ایزی ہے, گیٹ سیمی کولن کر دیا. اور ریڈ اونلی کی بھی اتنی سینس نہیں بنتی اس طریقے سے, کیونکہ جب آپ ریڈ اونلی پراپرٹی بناتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کے پاس کوئی بیکنگ اسٹور نہیں ہے. بیکنگ اسٹور نہیں ہے تو اب آپ اسے سیٹ کیسے کریں گے؟ تو صرف ریڈ رائٹ پراپرٹیز جن پہ کوئی ایڈیشنل چیک نہیں ہے ان کے لیے یہ آٹو امپلیمنٹڈ پراپرٹی کا فیچر یوز کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہم ڈسکس کریں گے انڈیکسرز کو. انڈیکسرز کیا ہوتے ہیں؟ انڈیکسرز اگین سی شارپ کا ایک لینگویج فیچر ہے جو کسی بھی کلاس کو ایک ارے کی طرح بیہیو کرنے دیتا ہے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ لیٹ سے میں کوئی ڈیٹا اسٹرکچر بناتا ہوں, کوئی ٹری کا کوئی کمپلیکیٹڈ ڈیٹا اسٹرکچر جو کسی طریقے سے ایک سارٹیڈ لسٹ آف ایلیمنٹس رکھتا ہے, اور میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو ایز این ارے یوز کیا جا سکتا ہے. یا میں ایک ہیش میپ بناتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ ارے کے سنٹیکس سے یعنی اس اسکوائر بریکٹ سے اگر کوئی بھی کی پاس کی جائے گی تو کورسپونڈنگ ویلیو ریٹرن ہوگی. تو ارے انڈیکسرز ہمیں یہ فیسلٹی دیتے ہیں کہ کوئی بھی کلاس ارے کی طرح بیہیو کر سکتی ہے. ارے کی طرح بیہیو کرنے کا مطلب ہے کہ اس کلاس کے انسٹنسز کو اسکوائر بریکٹ کے ساتھ انڈیکس کر کے کوئی کام کر سکتے ہیں. اور انڈیکسرز میں ہمیں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ انڈیکس انٹیجر ہو جیسے کہ نارمل ارے میں ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ انڈیکسر میں ہم دیکھیں گے کہ اس سنٹیکس کے پیچھے ایک نارمل فنکشن انووک ہوگا. تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ جو چیز پاس ہو رہی ہے, آرگومنٹ پاس ہو رہا ہے, وہ ایک اسٹرنگ ہو. اگر وہ ایک اسٹرنگ ہے میں بھی ہم اس کو کسی جگہ سرچ کر کے کچھ اس پہ آپریٹ کرنا چاہیں یا ہم اسے کسی اور طریقے سے یوز کرنا چاہیں. ایون یہ پاسبل ہے کہ انڈیکسر کے ملٹیپل آرگومنٹس ہوں. جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ ملٹی ڈائمینشنل ارے ہوتی ہے تو اس کے ملٹیپل انٹیجر آرگومنٹس ہوتے ہیں, جبکہ انڈیکسر کے کیس میں ملٹیپل انٹیجر اور انم اور اسٹرنگ کئی ٹائپ کے آرگومنٹس ہو سکتے ہیں. تو انڈیکسر کا سنٹیکس دیکھتے ہیں. تو اس ایگزامپل میں ہم نے ایک کلاس ڈکلیئر کی ہے جس کے اندر ہم نے ایک اسٹرنگ ارے بنائی ہے مائی ڈیٹا کی, اور اس کلاس کے کنسٹرکٹر میں بیسیکلی سائز پاس ہو رہا ہے کہ ہم نے کتنی بڑی یہ انٹرنل مائی ڈیٹا کی ارے بنانی ہے, اور اس ساری ارے کو ہم نے ایم ٹی سے انیشلائز کر دیا ہے. اس سے نیکسٹ میتھڈ ہمارا انڈیکسر ہے. یہ کی چینج ہے یا کی نیو ایڈیشن ہے اس ایگزامپل میں. تو اس کا سینٹیکس دیکھیں کہ سب سے پہلے ہم نے پبلک لکھا, جس کا مطلب ہے کہ اس کلاس کے باہر سے اس کو ایز این ارے یوز کر سکتے ہیں. اسٹرنگ, اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کلاس کو ایک ارے کی طرح انڈیکس کریں گے تو جو ریزلٹ ویلیو ہوگی یا ایکسپریشن کی ویلیو ہوگی وہ ایک اسٹرنگ ہوگا. اور اس کے بعد یہ کی ورڈ ہے دس کا, اور دس کا مطلب ہے کہ اس کلاس کو ایز این یعنی یہ دس کا کی ورڈ یہ انڈیکسر کا سنٹیکس ہے کہ اس کلاس کو ہم ایکسیس کریں, اور آگے اسکوائر بریکٹس میں انٹ پوزیشن لکھا ہے, یعنی اس کلاس کو جب اسکوائر بریکٹس میں کسی انڈیکس کے ساتھ یوز کریں تو یہ میتھڈ انووک ہو, اور اگر وہ یوز گیٹ یوز ہے تو گیٹ والا پورشن انووک ہو, اگر وہ یوز سیٹ یوز ہے تو سیٹ والا پورشن انووک ہو. کمپائلر ٹرمس میں سے کہتے ہیں کہ وہ ایل ویلیو ہے یا آر ویلیو ہے, یعنی اس میں کوئی چیز اسائن کرنے لگے ہیں یا اس کی ویلیو کہیں یوز کرنے لگے ہیں. اگین وہی کی ورڈ ویلیو کا سیٹر میں یوز ہو رہا ہے اور گیٹر نے کچھ ریٹرن کرنا ہے. تو یہاں پرٹیکولر امپلیمنٹیشن میں ہم نے یہ چوز کیا ہے کہ جس پوزیشن کو انڈیکس کریں گے
وہ ہم انٹرنل ارے کی وہی ویلیو ریٹرن کر دیں گے، اور جس پوزیشن کو سیٹ کریں گے ہم انٹرنل جو ارے اسٹرنگ کی مائی ڈیٹا رکھی ہوئی ہے اس میں وہ ویلیو سیٹ کر دیں گے. تو پریکٹیکلی اس ایگزامپل میں ہم نے صرف اس ایک ارے کو، سمپل اسٹینڈرڈ ارے کو انکیپسولیٹ کر دیا اپنی کلاس میں، اور اپیرنٹلی اس پہ کوئی ایڈیشنل ایڈوانٹیج نہیں ہے. جو ہم نیکسٹ ایگزامپل میں دیکھیں گے کہ اس ارے کو، سمپل ارے کو ہم نے ایکسٹینڈ کیسے کیا ہے. لیکن اس کیس میں یہ ایک نارمل ارے ہے، سوائے اس کے کہ اس کے ہر ایلیمنٹ ایم ٹی سے انیشلائز ہوتا ہے، یعنی کی ورڈ ایم ٹی سے، اسٹرنگ ایم ٹی سے. اس کے بعد مین کے اندر ہم نے ایک نیو آبجیکٹ کریٹ کیا اس کلاس کا، اور اس کے 3 ڈفرینٹ انڈیسز پہ ہم نے 3 اسٹرنگ ویلیوز اسائن کر دیں. اب یہ سینٹیکس نارملی صرف اریز کے ساتھ یوز ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ کلاس ایک انڈیکسر امپلیمنٹ کرتی ہے، اس لیے یہ سینٹیکس یوز کرنے سے وہ انڈیکسر امپلیمنٹ ہوگا. اور چونکہ وہ انڈیکسر ایک انٹ آرگومنٹ لیتا ہے، اور یہاں پہ ہم ان اسکوائر بریکٹس کے اندر ایک انٹیجر پاس کر رہے ہیں، اس لیے یہ ویلڈ سینٹیکس ہے. اور اس کے بعد ہم ایک لوپ میں اگین اسی انڈیکسر کو انووک کر کے اس ارے کی ساری ویلیوز پرنٹ کر رہے ہیں. اس کی آؤٹ پٹ میں آپ دیکھیں کہ ہمیں جو ویلیوز ایم ٹی تھیں وہ ان میں ایم ٹی کا اسٹرنگ آ گیا، اور جو 3 اسائن کی تھیں ان میں اسائنڈ ویلیوز آ گئیں. لیکن اگر یہاں پہ ایک نارمل ارے ہوتی تو یہ ایم ٹی پہ بائی ڈیفالٹ انیشلائز نہ ہوتا. اب ہم اس ایگزامپل کی ایک ایکسٹینشن دیکھنے لگے ہیں، جس میں ہم ایک انڈیکسر کے بجائے 2 انڈیکسر بنائیں گے، اور ایک ایسا انڈیکسر بنائیں گے جس میں ایک اسٹرنگ آرگومنٹ پاس ہو رہا ہے. یہ ایگزامپل دیکھتے ہیں. اس ایگزامپل میں ہمارے پاس وہی مائی ڈیٹا انٹرنل اسٹرنگ ارے ہے، اس کا سائز ہے، کنسٹرکٹر ہم نے اسی طریقے سے انیشلائز کیا ہے، ہر ایک میں ایم ٹی اسٹرنگ ڈال دیا ہے. پہلا انڈیکسر بالکل پہلے جیسا ہے، انٹیجر آرگومنٹ لے رہا ہے اور اس ارے کی کورسپونڈنگ ویلیو ریٹرن کر رہا ہے. سیکنڈ انڈیکسر نیو ایڈیشن ہے اور بڑی انٹرسٹنگ ہے. اگین پبلک انڈیکسر ہے، اسٹرنگ دیتا ہے، لیکن اس کو انڈیکس کرنے کے لیے آرگومنٹ بھی اسٹرنگ ہی ہے. ہم نے اس کی امپلیمنٹیشن کیا کی ہے کہ اگر اس کی ویلیو گیٹ کریں تو یہ کاؤنٹ کرے گا کہ وہ اسٹرنگ ارے میں کتنی بار آیا ہے، اور وہ کاؤنٹ ریٹرن کر دے گا. مثلا اگر میں اسے اسٹرنگ ایم ٹی پاس کروں تو یہ دیکھے گا اس ارے میں کہاں کہاں ایم ٹی اسٹرنگ ہے، یعنی یہ ویلیو جو اسٹرنگ کی ویلیو ہے وہ ایم ٹی کہاں کہاں اسٹورڈ ہے، اور ان کی کاؤنٹ نکال کے وہ ریٹرن کر دے گا. اور اس کا جو سیٹر ہے، سیٹر میں نے یہ کیا ہے کہ وہ اس اسٹرنگ کی پہلی اکرنس ڈھونڈے گا، مثلا ایم ٹی کی پہلی اکرنس ڈھونڈے گا اور اس پہ نئی ویلیو ڈال دے گا. مثلا اس ارے میں اگر میں نے نیو ویلیوز انسرٹ کرنی ہے، میں ہر بار ارے کو ایم ٹی سے انڈیکس کر کے ویلیوز ڈالتا جاؤں، وہ ہر بار ایک نئی لوکیشن پہ آئیں گی یہاں تک کہ ارے بھر جائے گی، اور اس کے بعد کوئی نئی ویلیو ایڈ نہیں ہوگی. یہ ایک طریقہ ہے اس انڈیکسر کو یوز کرنے کا. اس کے مین میتھڈ میں اگر ہم دیکھیں تو ہم نے ایک 10 سائز کی ارے بنائی، اس میں 3 جگہوں پہ ڈفرینٹ ویلیوز ڈال دیں، اور اس کے بعد ہم نے اس ارے کو یا اس اپنی کلاس کو اسٹرنگ ایم ٹی اسٹرنگ کے ساتھ انڈیکس کیا، وچ مینس کہ جو نیا انڈیکسر ہم نے لکھا ہے اس کا سیٹر انووک ہوگا. اس ایکسپریشن میں یہ ایل ویلیو ہے، اور اس میں ہم نے اسٹرنگ نو ویلیو ڈال دیا. اس کا مطلب ہے وہ اکرنس ڈھونڈے گا ایم ٹی اسٹرنگ ایم ٹی کی، اور اس میں نو ویلیو اسٹرنگ ڈال دے گا. اس کے بعد ہم نے اس انڈیکسر کو اسے ٹریورس کیا، اس پوری ارے کو یوزنگ دا فرسٹ انڈیکسر جو انٹیجر آرگومنٹ لیتا ہے، اور فار ایوری انڈیکس ہم نے اس کی ویلیو پرنٹ کر دی کہ کون سی اسٹرنگ ویلیو ہے، اور اینڈ میں جا کے ہم نے ویلیو پرنٹ کی کہ یہ سیم کلاس کا سیکنڈ انڈیکسر اسٹرنگ ویلیو جو لیتا ہے اس میں اگر نو ویلیو پاس کریں تو کیا آؤٹ پٹ آتی ہے. تو اس میں ہمارے پاس کاؤنٹ آئے گی کہ وہ نو ویلیو کا کی ورڈ کتنی بار اپیئر ہوا ہے. پھر نیکسٹ میں آپ کو یہ دکھانے جا رہا ہوں کہ انڈیکسرز ملٹیپل پیرامیٹرز کے ساتھ کیسے ڈکلیئر ہو سکتے ہیں. اس میں یہ آپ دیکھیں یہاں پہ ایک ہم نے انڈیکسر ڈکلیئر کیا ہے جس کے ملٹیپل انٹیجر آرگومنٹس ہیں، جتنے بھی ہم چاہیں لکھ سکتے ہیں، اور وہ ایک آبجیکٹ ریٹرن کر رہا ہے. اس میں ہم گیٹر میں ان سارے آرگومنٹس کو یوز کر کے کسی طرح سے پروسیس کر سکتے ہیں، اور سیٹرز میں ہم ان آرگومنٹس کو یوز کر کے اس پرٹیکولر لوکیشن کی ویلیو سیٹ کر سکتے ہیں. انڈیکسرز جیسا کہ آپ نے دیکھا
کہ ایک ارے لائک بیہیویئر دینے دیتے ہیں کلاس کو. اور اکثر جس طرح پراپرٹیز کی طرح، پراپرٹیز تو ہم ہر کلاس میں اکثر یوز کر رہے ہوں گے، ضروری نہیں ہے کہ انڈیکسرز ہم اتنا کامنلی یوز کریں، لیکن ہم ایسی بہت ساری کلاسز یوز کریں گے جو انڈیکسرز امپلیمنٹ کرتی ہیں. بہت سارے ڈاٹ نیٹ فریم ورک کے کلاسز، ڈیٹا اسٹرکچرز جو ایک انڈیکسر امپلیمنٹ کرتی ہیں اور ایک ارے لائک بیہیویئر پریزنٹ کرتی ہیں، آلدو کہ وہ انٹرنلی میں بھی ارے ہوں نہ ہوں، اکثر کیسز میں نہیں بھی ہوتی، بٹ ہمیں ایک ارے لائک سینٹیکس مل جاتا ہے. نیکسٹ ہم اسٹرکٹ ڈسکس کرنے لگے ہیں. اسٹرکٹ اور کلاس یہ بعض کا سی پلس پلس میں بھی کنفیوژن کا باعث بنتے ہیں، اور تھوڑا سا سی پلس پلس اگر آپ نے یوز کی ہوئی ہے تو سی پلس پلس میں آپ کو پتا ہوگا کہ اسٹرکٹ اور کلاس میں کوئی خاص ڈفرینس نہیں ہے، پریٹی مچ ایک ہی چیز ہے سوائے ان کی جو ڈیفالٹ ایکسیس ہے. سی شارپ میں ایسے نہیں ہے. سی شارپ میں اسٹرکٹ اور کلاس میں کافی میجر ڈفرینس ہے. جب ہم کلاس ڈکلیئر کرتے ہیں اور کلاس انسٹینشیٹ کرتے ہیں تو ایک ریفرنس ٹائپ کریٹ ہوتی ہے، یعنی اس انسٹنس کی میموری کہیں کریٹ ہوتی ہے، اور ایک جو آپ کے پاس ویریبل کا نام آتا ہے وہ ایک ریفرنس ٹائپ ہوتی ہے جو اس انسٹنس کو پوائنٹ کرتی ہے. اسٹرکٹس ویلیو ٹائپ ہوتے ہیں. اگر آپ کو شروع میں یاد ہو ہم نے ڈسکس کیا تھا ویلیو ٹائپس ایک ڈائریکٹلی میموری لوکیشن جتنی اسے میموری ریکوائرڈ ہے، بیسیکلی آپ کا ویریبل اس لوکیشن کی بات کر رہا ہے. آپ انہیں کاپی کرتے ہیں تو وہ پوری کی پوری لوکیشن ایک نئی جگہ پہ اس کی ایوری فیلڈ ہر جگہ ہر چیز کاپی ہو جاتی ہے. آپ آرگومنٹ پاس کرتے ہیں تو وہ پورا کے پوری کاپی ایک بنتی ہے اور وہ آرگومنٹ پاس ہوتا ہے. ریفرنسز کی طرح نہیں ہے جہاں پہ وہ ریفرنس پاس ہو رہا ہے، اور کمپیریزن پھر بٹ بائی بٹ کمپیریزن ہو رہا ہے. کمپیریزن میں یہ نہیں ہے کہ آپ کے ریفرنسز کمپیئر ہو رہے ہیں. ہم نے ریفرنشیل آئیڈینٹی کی بات کی تھی، یہ اس طرح سے نہیں ہے. یہ اس طرح سے بیہیو کرے گا جیسے ایک انٹ بیہیو کرتا ہے. تو اسٹرکٹس ایک ویلیو ٹائپ ہوتے ہیں. اسٹرکٹس میں آپ امپلیمنٹیشن انہیریٹنس بھی نہیں کر سکتے، آپ انٹرفیس انہیریٹنس کر سکتے ہیں، اور انٹرفیسز کی ابھی ہم نے بات کرنی ہے کلاسز کے اور اسٹرکٹس دونوں کے کنٹیکسٹ میں. لیکن آپ کو انہیریٹنس صرف انٹرفیسز کی انہیریٹنس کر سکتے ہیں. یہاں پہ آپ پولیمورفزم یا انہیریٹنس کے جو جنرل کنسیپٹس ہم نے ڈسکس کیے تھے وہ سب نہیں اپلائی کر سکیں گے، کیونکہ آپ کو یاد ہو پولیمورفزم کے لیے آپ کو ایک بیس کا ریفرنس چاہیے ہوتا تھا. اس ریفرنس میں آپ کاسٹ کر کے کوئی چیز یوز کرتے تھے. ویلیو ٹائپس میں ریفرنس کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے، اس لیے کاسٹنگ کا بھی کنسیپٹ نہیں ہے. کاسٹنگ اگر آپ یہ کہیں کہ آپ ایک 100 بٹ کی چیز کو 50 بٹس میں رکھ دیں تو یہ نہیں ہو سکتا. تو اسٹرکٹس اسی طریقے سے اسٹرکٹس کے ڈسٹرکٹرز بھی نہیں ہو سکتے، وہ گاربیج کلیکٹر نے انہیں انووک نہیں کرنا ہوتا. اسٹرکٹس کے کنسٹرکٹرز ہو سکتے ہیں، اوور لوڈڈ ہو سکتے ہیں، لیکن ڈیفالٹ کنسٹرکٹر نہیں لکھ سکتے. آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے ویلیو ٹائپس اور ریفرنس ٹائپس کی بات کی تھی تو ہم نے کہا تھا ویلیو ٹائپس ہمیشہ بن سکتی ہیں، ہمیشہ کاپی ہو سکتی ہیں، جبکہ ریفرنس ٹائپس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں کہ وہ نہ بن سکیں، لائک ڈیفالٹ کنسٹرکٹر سے نہ بن سکیں. اس کا ڈیفالٹ کنسٹرکٹر ہم لکھ کے اسے پرائیویٹ کر دیں، کوئی اور کلاس اس کا آبجیکٹ نہیں کریٹ کر سکے گی، اسے انسٹینشیٹ نہیں کر سکے گی. تو اسٹرکٹس اگر ہم ڈکلیئر کر رہے ہیں تو ہم ڈیفالٹ کنسٹرکٹر لکھ ہی نہیں سکتے، ڈسٹرکٹر نہیں لکھ سکتے، اس سے انہیریٹ نہیں کر سکتے. اور اس میں ہمیں یہ پتہ ہونا کیوں ضروری ہے اسٹرکٹس کا؟ بہت ساری بلٹ ان ٹائپس جیسے سسٹم ڈاٹ انٹ 32 یا یہ ساری بلٹ ان ٹائپس بیسیکلی اسٹرکٹس ہیں. لینگویج میں یہ اسٹرکٹ کی طرح ڈکلیئرڈ ہیں کہ یہ ان کی میموری ریپرزنٹیشن ہے اور یہ ویلیو اسٹور کرتی ہیں، اور اس لیے ہمیں اسٹرکٹس پتہ ہونا چاہیے. اور اکثر کیسز میں اگر ہم نے کوئی صرف ڈیٹا اسٹور کرنا ہے، لیٹ سے ایک ریکٹینگل ہے، اس کے 4 کارنرز کی پوزیشن اسٹور کرنی ہے اور اسے ہم ایز اے ویلیو ٹائپ پاس اراؤنڈ کرنا چاہتے ہیں تو اسے ہم ایک اسٹرکٹ میں لکھ سکتے ہیں. سینٹیکس وائز اسٹرکٹ اور کلاس بہت زیادہ سملر ہیں، یعنی اسٹرکٹ کو اسی طرح سے اسٹرکٹ فالوڈ بائی نیم فالوڈ بائی بریسز ڈکلیئر کرتے ہیں جیسے ایک کلاس کو کرتے ہیں. اگر انٹرفیسز امپلیمنٹ کرنے ہوں گے تو ویسے ہی کریں گے. اگر ہم نے اسے انہیریٹ کرنا ہوگا تو وہ انہیریٹنس آپ کو ابھی میں نے بتایا ہے کہ اس میں ہو نہیں سکتی. کنسٹرکٹر لکھنے ہوں گے بالکل کلاس کی طرح لکھیں گے. ایون انسٹینشیٹ کرنا ہوگا وہ ہم اسی طریقے سے اس کے میتھڈس اسی طریقے سے کال کریں گے. تو اسٹرکٹ کی ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں.
اس ایگزامپل میں ہم نے ریکٹینگل نام کا ایک اسٹرکٹ کریٹ کیا ہے جس کے اندر ہم نے دو پراپرٹیز بنائی ہیں ویڈتھ اور ہائٹ کی, اور ان کی انٹرنل ریپرزنٹیشن پرائیویٹ ویڈتھ ایم انڈرسکور ویڈتھ اور ایم انڈرسکور ہائٹ بنائی ہے. ہم اسے آٹو امپلیمنٹڈ پراپرٹیز سے بھی بنا سکتے تھے 2 لائنوں میں, بٹ یہاں پہ ہم نے فل ڈیٹیل سنٹیکس دیا ہے. اس کے بعد اگر ہم اسے انسٹینشیٹ اور یوز کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ یہاں پہ دیکھیں کہ مین کے اندر ہم نے ریکٹینگل کو اسی طرح سے نیو ریکٹینگل کیا. اب یہاں پہ ریکٹینگل کی میموری یہیں پہ بنی, یہ کوئی سیپریٹ میموری بن کے اس کا ریفرنس نہیں ہمارے پاس آ رہا, تو یہ صرف سنٹیکس ہے کہ ہم نے اسی طرح سے نیو کیا ہے, اور اس کے بعد ہم نے ڈاٹ سے اس کی پراپرٹیز ایکسیس کر کے انہیں ویلیوز اسائن کر دی, اور اس کے بعد اسی طرح سے ہم نے اس کی پراپرٹیز کے گیٹرز انووک کیے اور انہیں آؤٹ پٹ کر دیا. تو یہ ہماری اسٹرکٹس ہیں. اس میں ہم اس کو انیشلائز اور جو اسٹارٹ ہم کر رہے ہیں اس میں ہم ایک اور سنٹیکس بھی دیکھتے ہیں جو ایکچولی کلاسز پہ بھی اپلائی ہوتا ہے, کہ بعض اوقات ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی اسٹرکٹ یا کلاس ڈکلیئر کریں, اور جیسے ابھی ہم نے اس کی 2 پراپرٹیز سیٹ کیں اس طرح سے ہم اس کی پراپرٹیز سیٹ کریں. اس کے لیے ہمارے پاس ایک آبجیکٹ انیشلائزر کا سنٹیکس ہے, جس طرح سے ایک ارے انیشلائزر کا سنٹیکس ہوتا ہے کہ آپ ایک ارے نیو کریں اور ساتھ ہی اسے بریسز کے اندر ساری ویلیوز دے دیں کاما سیپریٹڈ, جو ہم نے شروع میں جب اریز ڈسکس کیے تھے اس ٹائم پہ ہم نے یہ دیکھا تھا. اسی طرح سے ہمارے پاس ایک آبجیکٹ انیشلائزر سنٹیکس ہے جو اسٹرکٹس یا کلاسز کو بڑی نیٹلی ڈکلیئر کرنے دیتا ہے. اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں. یہ ہم نے وہی ریکٹینگل جو ابھی ڈکلیئر کیا ہے اسے نیو کیا ہے, اور یہاں پہ ہم نے rect1 از اکول ٹو نیو ریکٹینگل کیا ہے, اور ساتھ ہی ہم نے بریسز اسٹارٹ کر دی ہیں. یاد رہے کہ یہاں پہ ادھر ہم پیرنتھیسز دے کے کوئی اسپیسیفک کنسٹرکٹر انووک کرتے تھے یا سیمی کولن سے اسٹیٹمنٹ ختم کر دیتے تھے, لیکن یہاں پہ ہم نے بریسز دی ہیں اور اس کے بعد ہم نے ویڈتھ از اکول ٹو 1 اور ہائٹ از اکول ٹو 3 لکھا ہے, جو کہ اس پرٹیکولر اسٹرکچر کی پراپرٹیز ہیں. افیکٹولی اس سے ہوگا کیا کہ یہ ایکولنٹ ہے جو ہم نے لاسٹ ٹائم لکھا تھا rect1 ڈاٹ width از اکول ٹو 1 اور نیکسٹ اسٹیٹمنٹ rect1 ڈاٹ height از اکول ٹو 1. یہ صرف اس کو اسائن کرنے کا ایک نیٹ طریقہ ہے, اور یہ اسپیشلی یوزفل ہوتا ہے اگر ہمارے پاس اس کے اندر کوئی پراپرٹی ہو جو اٹ سیلف ایک اسٹرکچر یا کلاس ہو, تو وہ ہم ایک ہائرارکی بنا کے یہ ساری چیزیں اسائن کر سکتے ہیں. تو یہ ہم نے اسٹرکٹس دیکھے. تو اسٹرکٹس اور کلاسز میں کی ڈفرینس یہ ہے کہ وہ ویلیو ٹائپ اور ریفرنس ٹائپس ہیں, جس وجہ سے اس میں کچھ چیزیں ڈس الاؤ ہو جاتی ہیں, اس میں انہیریٹنس اور پولیمورفزم وغیرہ نہیں ہو سکتی. کچھ اس کے بینیفٹس ہوتے ہیں وہ کاپی ہو سکتا ہے, اور کچھ ریسٹرکشنز لگتی ہیں. ہم نے ایک آبجیکٹ انیشلائزر کا سنٹیکس دیکھا جو اگر کسی آبجیکٹ میں ملٹیپل رائٹیبل سیٹیبل پراپرٹیز ہوں تو ان کو ایک اکٹھا انیشلائز کرنے کا ایک طریقہ ہے. نیکسٹ ہم انٹرفیسز ڈسکس کرنے لگے ہیں. انٹرفیسز ہم نے کئی جگہ پہ ان کا ذکر کیا. انہیریٹنس میں ہم نے ذکر کیا کہ انٹرفیسز ہوتے ہیں اور ملٹیپل انٹرفیسز انہیریٹ کر سکتے ہیں, اور ہم نے اس کے بعد یہ کہا اسٹرکچرز جو ہے وہ انٹرفیسز سے انہیریٹنس کر سکتے ہیں جبکہ وہ امپلیمنٹیشن انہیریٹنس نہیں کر سکتے. تو انٹرفیسز کیا ہیں یہ ہم اب ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. انٹرفیس اگر میں اس کے لینگویج پوائنٹ آف ویو سے بات کروں تو انٹرفیس ایک ڈکلیریشن ہے میتھڈس کی اور پراپرٹیز کی, جس میں ہم اس کی کوئی امپلیمنٹیشن نہیں دیتے, صرف ڈکلیئر کر دیتے ہیں. یعنی لیٹ سے ہم ایک انٹرفیس بنائیں اور اس کے اندر ہم ایک پرنٹ میتھڈ ڈالنا چاہ رہے ہیں, تو ہم اس پرنٹ میتھڈ کا سگنیچر دے دیں گے اور پھر سیمی کولن کر کے ختم کر دیں گے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کی بریسز سٹارٹ کر کے اس کی امپلیمنٹیشن نہیں دیں گے. اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم ایک انٹرفیس دیتے ہیں تو ہم ایک کنٹریکٹ ڈیفائن کر رہے ہیں کہ یہ ایک سیٹ آف فنکشنز ہیں جو ایک کنٹریکٹ ہے, اور لیٹر کوئی کلاس اس انٹرفیس سے ڈیرائیو کرے گی, اور اس ڈیریویشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ کلاس یہ اسٹیٹ کر رہی ہے کہ میں یہ کنٹریکٹ پرووائڈ کرتی ہوں. یعنی ایک انٹرفیس ایک کنٹریکٹ ہے, ایک انٹرفیس ایک کنٹریکٹ کی اسپیسیفکیشن ہے کہ یہ میتھڈس اویلیبل ہوں گے تو یہ کنٹریکٹ سیٹسفائی ہوگا. اور ایک کلاس جب انہیریٹ کرتی ہے ایک انٹرفیس سے تو وہ کلاس یہ اسٹیٹمنٹ دیتی ہے کہ میں یہ سارے میتھڈس پرووائڈ کرتی ہوں.
یہاں پہ یہ ایک امپورٹنٹ چیز یاد رہے کہ جب ہم ایک امپلیمنٹیشن انہیریٹنس کرتے ہیں، اگر ہمارے پاس بیس میں پرنٹ میتھڈ ہے تو ہم ڈیرائیوڈ میں پرنٹ میتھڈ نہیں لکھ سکتے انلیس کہ ہم ایکسپلیسٹلی کہیں کہ یہ نیو ہے، یہ اوور ریڈن ہے. یعنی نارمل انہیریٹنس کا یہ پرپز نہیں ہوتا کہ ہم کوئی فنکشن اوور رائڈ کریں. نارمل انہیریٹنس ایک جنرل اور اسپیشل ریلیشن شپ ہے کہ ہم ایک جنرل چیز کو اسپیشلائز کر رہے ہیں، اس میں وہ ساری فنکشنلٹی ہم لے کے آتے ہیں. انہیریٹنس میں جو کنٹریکٹ انہیریٹنس نے اسپیسیفائی، انٹرفیس انہیریٹنس میں جو کنٹریکٹ انٹرفیس نے اسپیسیفائی کیا ہے وہ کنٹریکٹ ہمیں پورا کا پورا امپلیمنٹ کرنا ہے. یعنی انسٹیڈ آف کہ جیسے ہم امپلیمنٹیشن انہیریٹنس میں کر رہے تھے کہ ہم نے جو چیز انہیریٹ کی ہم سے ایزیومڈ ہے کہ ہم اس میں کوئی چینج نہ کریں، کچھ کرنا ہے تو ہم ایکسپلیسٹلی کہتے ہیں کہ نیو اوور ریڈن ہے. انٹرفیسز میں ہم نے اگر ایک انٹرفیس ایک کنٹریکٹ انہیریٹ کر لیا تو ہمیں اس کے ایک ایک فنکشن کو جو اس انٹرفیس میں تھا ہمیں اس کی امپلیمنٹیشن دینی ہوگی، اور نہ صرف امپلیمنٹیشن دینی ہوگی، ہمارے سگنیچرز بھی ایگزیکٹلی میچ کرنے چاہیے جو اس انٹرفیس میں اسپیسیفائڈ ہیں. اب اگر ایک کلاس ایک انٹرفیس پرووائڈ کرتی ہے، لیٹ سے ایک انٹرفیس کی بات کرتے ہیں، ایک آئی ڈسپوزیبل. کنونشنلی انٹرفیسز کا نام اکثر آپ دیکھیں گے آئی سے، کیپیٹل آئی سے اسٹارٹ ہو رہا ہوگا. یہ مور اور لیس ایک کنونشن ہے، کمپائلر اسے انفورس نہیں کرتا. تو آئی ڈسپوزیبل میں ایک میتھڈ ہے صرف ڈسپوز کا، جس کا ایک پرٹیکولر سگنیچر ہے. اگر کوئی کلاس آئی ڈسپوزیبل سے انہیریٹ کرتی ہے تو وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہاں میں ڈسپوز کا میتھڈ امپلیمنٹ کرتی ہوں. اور اب اگر میں کوئی تھرڈ پارٹی ہے جو اس کلاس کو یوز کرنے جا رہی ہے تو وہ یہ کیوری کر سکتی ہے، یہ دیکھ سکتی ہے کہ یہ کلاس کیا آئی ڈسپوزیبل امپلیمنٹ کرتی ہے. اگر امپلیمنٹ کرتی ہے تو مجھے یہ پتا چل گیا کہ ہاں اس پہ ڈاٹ ڈسپوز کال ہو سکتا ہے. اور یہ جو بینیفٹ ہے یہ فردر ایمپلیفائی ہو جاتا ہے کہ اگر میرا کام کسی چیزوں کو ڈسپوز کرنا ہے، لیٹ سے ایک پرٹیکولر پروگرام کا فنکشن ہے جس کا کام چیزوں کو ڈسپوز کرنا ہے، تو چونکہ کوئی بھی کلاس جو آئی ڈسپوزیبل سے ڈیرائیوڈ ہے وہ آئی ڈسپوزیبل کی ٹائپ میں کاسٹ ہو سکتی ہے. یہ ہم نے انہیریٹنس میں دیکھا تھا کہ کوئی بھی ڈیرائیوڈ چیز کاسٹ ہو سکتی ہے، تو میں اس کو کاسٹ کر کے اس پہ ڈسپوز کال کر سکتا ہوں. اور پولیمورفزم کی طرح وہ اس ایکچوئل ٹائپ کا ڈسپوز کال ہوگا، انٹرفیس میں تو کوئی امپلیمنٹیشن ہی نہیں جو کال ہو. اس تو انٹرفیس کو ڈکلیئر کرنے اور یوز کرنے کی ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں. تو یہاں پہ ہم نے ایک انٹرفیس ڈکلیئر کیا ہے، آئی مائی انٹرفیس. آئی اگین ایک کنونشن ہے انٹرفیسز سے پہلے، اور اس میں ایک وائڈ میتھڈ ٹو امپلیمنٹ ہم نے ایڈ کیا ہے. سنٹیکس وائز دیکھیں تو بالکل کلاس والا سنٹیکس ہے، کلاس اور اسٹرکچرس والا، اور جہاں کلاس اور اسٹرکٹ کا کی ورڈ ہوتا تھا اس کی جگہ پہ انٹرفیس کا کی ورڈ ہے. اور دوسرا ڈفرینس یہ ہے کہ اس کے اندر جو میتھڈ ہے اس کے آگے بریسز کر کے اس کی باڈی نہیں ہے. چونکہ اس کی باڈی نہیں ہے اس لیے یہ صرف یہ بتا رہا ہے کہ یہ میتھڈ کا سگنیچر ہے، اور یہ جو کلاس یہ امپلیمنٹ کرے گی اسے یہ میتھڈ کی امپلیمنٹیشن اس کی باڈی دینی ہے. اب ایک انٹرفیس کے اندر ایونٹس، انڈیکسرز، میتھڈس اور پراپرٹیز، یہ چار چیزیں ہیں جو کسی انٹرفیس میں ایگزسٹ کر سکتی ہیں. ہم نے کلاسز میں دیکھی تھی، کافی ساری چیزیں تھیں. تو ایک نوٹ کرنے والی چیز ہے کہ انٹرفیسز میں کوئی فیلڈز نہیں ہیں، پراپرٹیز ہیں جو ایکچولی گیٹر اور سیٹر فنکشن ہے، وہ ایکچولی ان کی اگینسٹ کوئی بیکنگ اسٹور نہیں ہے. تو کوئی فیلڈز، کوئی میتھڈ امپلیمنٹیشنز اس میں نہیں ہے، صرف یہ چار چیزیں ہیں، ایونٹس، انڈیکسرز، میتھڈس اور پراپرٹیز کی ڈکلیریشن. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ یوز کیسے ہوتی ہے. یہ یوز کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کوئی کلاس اس انٹرفیس کو امپلیمنٹ کرے. تو یہاں پہ ہم نے ایک انٹرفیس امپلیمنٹر کلاس بنائی ہے جو اس آئی مائی انٹرفیس سے ڈیرائیو کرتی ہے. تو انٹرفیس کو امپلیمنٹ کرنے کا اور کسی کلاس سے ڈیرائیو کرنے کا سینٹیکس بالکل سیم ہے. اس کے بعد ہم نے مین میتھڈ کے اندر انٹرفیس امپلیمنٹر کا ایک انسٹنس بنایا، اور اس انسٹنس پہ ہم نے میتھڈ ٹو امپلیمنٹ انووک کر دیا. اب یہ جس انٹرفیس امپلیمنٹر نے یہ انٹرفیس امپلیمنٹ کیا ہے، آپ دیکھیں کہ اس میں یہ میتھڈ ٹو امپلیمنٹ، پبلک وائڈ میتھڈ ٹو امپلیمنٹ
سیم سگنیچر جو انٹرفیس میں دیا تھا وہ، اور ساتھ ہم نے اس کی ایک باڈی دی ہے بریسز میں. اگر ہم یہ نہ دیں تو کمپائلر ہمیں ایرر دے گا. کمپائلر کہے گا کہ آپ نے یہ ڈکلیئر کیا ہے کہ آپ آئی مائی انٹرفیس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اور آپ نے اس کی باڈی نہیں دی. تو سنٹیکس انہیریٹنس جیسا ہی ہے، لیکن سگنیچرز ایگزیکٹلی سیم ہونے چاہیے اور سارے میتھڈ امپلیمنٹ ہونے چاہیے. تو یہ ایک انٹرفیس کی سمپل ایگزامپل تھی جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ انٹرفیس کیسے ڈکلیئر ہوتا ہے اور کیسے اسے یوز کرتے ہیں. یوز کرنے کا مطلب کوئی کلاس اس انٹرفیس سے ڈیرائیو کرے اور دیٹ مینس کہ وہ اس کے سارے فنکشنز کی امپلیمنٹیشن دے. انٹرفیسز آپس میں بھی انہیریٹ ہو سکتے ہیں، یعنی ایک انٹرفیس دوسرے انٹرفیس سے انہیریٹ ہو سکتا ہے. انٹرفیس انہیریٹنس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انٹرفیس ایک کنٹریکٹ اسپیسیفائی کر رہا ہے، لیٹ سے فنکشن اے بی ضرور ہونے چاہیے. ایک انٹرفیس آتا ہے اور وہ اس انٹرفیس سے ڈیرائیو کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں فنکشن سی اور ڈی ضروری ہیں. تو اب سی اور ڈی تو ضروری ہیں ہی، لیکن چونکہ یہ پہلے انٹرفیس سے ڈیرائیو کرتا ہے، وہ اس کا بیس انٹرفیس ہے جو اے اور بی ریکوائر کرتا ہے، تو کوئی بھی کلاس جو ڈیرائیوڈ انٹرفیس امپلیمنٹ کرے گی اسے اے بی سی اور ڈی چاروں دینے ہیں. اس کی ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں. اس ایگزامپل میں ہم نے ایک انٹرفیس بنایا ہے آئی پیرنٹ انٹرفیس، جس کے اندر ایک ہم نے پیرنٹ میتھڈ بنایا ہے اور اس کے بعد ہم نے آئی مائی انٹرفیس جو جیسے کہ لاسٹ ہماری ایگزامپل میں تھا وہی سیم ہے، صرف ہم نے اسے آئی پیرنٹ انٹرفیس سے ڈیرائیو کر لیا ہے. آئی مائی انٹرفیس کی اپنی ریکوائرمنٹ وہی ہے میتھڈ ٹو امپلیمنٹ، لیکن چونکہ اب یہ آئی پیرنٹ انٹرفیس سے ڈیرائیو ہو گیا ہے، اب ایک ایڈیشنل ریکوائرمنٹ آ گئی ہے پیرنٹ انٹرفیس میتھڈ کو امپلیمنٹ کرنے کی. ہم یہ جو دیکھتے ہیں انٹرفیس امپلیمنٹر کلاس جو آئی مائی انٹرفیس سے ڈیرائیو کر رہی ہے، جس کی اپنی ریکوائرمنٹ صرف میتھڈ ٹو امپلیمنٹ ہے، لیکن اگر میں خالی میتھڈ ٹو امپلیمنٹ کو امپلیمنٹ کر دوں اس کلاس کے اندر تو کمپائلر مجھے ایرر دے گا. کمپائلر مجھے کیا ایرر دے گا کہ آپ کو پیرنٹ انٹرفیس میتھڈ امپلیمنٹ کرنا بھی ضروری ہے. تو مجھے پیرنٹ انٹرفیس میتھڈ کو بھی امپلیمنٹ کرنا ہے، اس وجہ سے اس کلاس میں یہ دونوں امپلیمنٹ ہوئے ہوئے ہیں. تو انٹرفیسز ہمیں پولیمورفزم بھی الاؤ کرتے ہیں. جیسے ہم پولیمورفیکلی ایک بیس کلاس جو نارمل کلاس ہے اس کے ریفرنس میں ڈیرائیوڈ کے آبجیکٹس رکھ لیتے تھے، اسی طرح سے ہم پولیمورفیکلی انٹرفیسز کو یوز کر سکتے ہیں. مثلا اگر ہم اپنی پرانی اگزامپل ریکال کریں جہاں پہ ہم نے ایک ڈرائنگ آبجیکٹ بنایا تھا جس کے اندر ایک ورچوئل میتھڈ تھا ڈرا کا، اور اسے ہم نے ڈیرائیو کلاسز لائن سرکل اسکوئر میں امپلیمنٹ کیا تھا، اس کی اسپیشلائزیشنز دی تھیں. اگر ہم انٹرفیسز کے تھرو اس پرابلم کو اٹیک کریں تو ہم ایک انٹرفیس بنا سکتے ہیں آئی ڈرائیبل. انٹرفیسز کا نام اکثر ایبلٹی کی ٹرمز میں دیا جاتا ہے، ڈسپوزیبل، یعنی کوئی کلاس جو آئی ڈسپوزیبل سے ڈیرائیو کر رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ میں ڈسپوز ہو سکتی ہوں، تو انٹرفیس کا نام اٹ سیلف نام آئی ڈسپوزیبل ہے. اسی طرح میں کہتا ہوں کہ میں ایک آئی ڈرائیبل بنا دیتا ہوں اور اس کے اندر ایک میتھڈ دے دیتا ہوں ڈرا کا. اس کے بعد میں لائن سرکل اور اسکوئر کو تینوں کو کہتا ہوں کہ یہ تینوں کلاسز آئی ڈرائیبل کو امپلیمنٹ کرتی ہیں. اب میں اگر ایک آئی ڈرائیبل کی ارے بنا لوں، فرق کیا ہے؟ لاسٹ ایگزامپل میں نے ڈرائنگ آبجیکٹ کی ارے بنائی تھی، اب میں کہہ رہا ہوں میں آئی ڈرائیبل ایک انٹرفیس کی ارے بنا لوں، میں ایک انٹرفیس کے نام کا ویریبل کریٹ کر لوں. تو میں انٹرفیس کے نام کا ایک ریفرنس کریٹ کر سکتا ہوں، ایک ویریبل کریٹ کر سکتا ہوں، لیکن میں انٹرفیس کو انسٹینشیٹ نہیں کر سکتا. جیسے میں نے لاسٹ ٹائم ایک ایگزامپل میں نیو ڈرائنگ آبجیکٹ کر دیا تھا، وہ نہیں کر سکتا. اب مجھے خالی نیو لائن، نیو سرکل، نیو اسکوئر یہی میں کر سکتا ہوں، اور یہ کر کے لیکن میں جو آبجیکٹ کریٹ ہوگا اسے آئی ڈرائیبل میں کاسٹ کر سکتا ہوں، وچ مینس کہ میں ایک یہ تینوں کلاسز چونکہ یہ اسپیسیفائی کرتی ہیں کہ یہ آئی ڈرائیبل کا کنٹریکٹ امپلیمنٹ کرتی ہیں، اس لیے میں ان تینوں کلاسز کو ایک آئی ڈرائیبل کے ریفرنس میں رکھ لیتا ہوں. اسے اس ریفرنس میں رکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ ان تینوں کا ڈرا میں
سیم طریقے سے کال کر سکتا ہوں. اور اس میں رکھنے کا نقصان یہ ہے کہ اب میں ان لائن، سرکل اور اسکوائر کے کوئی دوسرے میتھڈس نہیں کال کر سکتا. اب میں نے صرف یہ کنٹریکٹ یاد کر لیا کہ جو بھی آبجیکٹ انسٹنسز میں اسٹور کر رہا ہوں یہ سارے کے سارے انسٹنسز یہ کنٹریکٹ آئی ڈرائیبل امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو اسی طرح سے جیسے کلاسز کے کیس میں ہم نے کیا تھا، ہم ایک آئی ڈرائیبل کی ارے بنا سکتے ہیں، انٹرفیسز کی ارے، اور اس میں ہم نیو کر کے لائن، سرکل اور اسکوائر کو اسٹور کر سکتے ہیں. اور جب ہم اس پہ ڈرا کال کریں گے تو ہمارے لائن، اسکوائر یا سرکل کا ڈرا کال ہوگا. ہمیں اوور رائٹ کی ورڈ نہیں یوز کرنا ہوگا، ہمیں ورچوئل نہیں یوز کرنا ہوگا. انٹرفیسز میں یہ چیز امپلیسٹ ہے کہ جو اگر ہم انٹرفیس کا میتھڈ کال کر رہے ہیں تو وہ ورچوئل ہی ہے، وہ ایکچوئل کلاس کا ہی کال ہوگا کیونکہ انٹرفیس کے پاس اپنی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. تو اس طرح سے ہم پولیمارفزم انٹرفیسز کے ساتھ بھی اسی طرح اپلائی کر سکتے ہیں جس طرح سے ہم نے کلاسز کے ساتھ اپلائی کی تھی. انٹرفیسز ڈاٹ نیٹ کی لائبریری میں ایکسٹینسولی یوز ہوئے ہوئے ہیں. اکثر ایسے ہوتا ہے کہ کوئی الگورتھم ہے یا کوئی کلاس ہے جس سے آپ نے کوئی کام لینا ہے، لیٹ سے کوئی سارٹنگ الگورتھم ہے، اور سارٹنگ الگورتھم نے آپ کی کلاس کو سارٹ کرنا ہے. تو اب اس سے نہیں پتا کہ آپ کی کلاس کو سارٹ کیسے کرتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ اس کے اندر ایک آئی ڈی فیلڈ ہو، اس کی بیس پہ سارٹ کرنا چاہیں. ہو سکتا ہے آپ اس کے اندر نیم فیلڈ ہو، اس پہ سارٹ کرنا چاہیں. ہو سکتا ہے آپ ملٹیپل فیلڈس کو یوز کر کے اس کی بیس پہ سارٹ کرنا چاہیں. تو یہ تو آئیڈیل نہیں ہوگا کہ آپ اس کام کے لیے اپنا سارٹنگ الگورتھم لکھیں. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو سارٹنگ کلاس ہے وہ ایک انٹرفیس پہ آپریٹ کرے. مثلا وہ کہے کہ کوئی بھی کلاس جو ایک کمپیئر فنکشن دیتی ہے جس سے اس کلاس کے دو آبجیکٹس کو کمپیئر کر سکتے ہیں، ایسی کسی بھی کلاس کو میں سارٹ کر سکتا ہوں. اور یہ ریکوائرمنٹ وہ کلاس رکھے گی کیسے؟ وہ کہے گی کہ میں کسی بھی لیٹ سے آئی کمپیریٹر پہ آپریٹ کر سکتا ہوں. اب آئی کمپیریٹر اٹ سیلف انٹرفیس ہے، انٹرفیس خود سے انسٹینشیٹ نہیں ہو سکتا، لیکن کوئی بھی کلاس جو آئی کمپیریٹر کو امپلیمنٹ کرتی ہے وہ اس میں کمپیئر فنکشن دے گی جو کہ ہمارے سارٹنگ الگورتھم کو چاہیے. اور وہ کلاس کا کوئی بھی آبجیکٹ آئی کمپیریٹر میں کاسٹ ہو سکتا ہے. جب وہ کلاس کا آبجیکٹ آئی کمپیریٹر میں کاسٹ ہوگا تو اس پہ ایک ہی میتھڈ ہے جو کال ہو سکتا ہے اور وہ کمپیئر کا ہے. اور سارٹنگ الگورتھم کے لیے گڈ انف ہے. تو اکثر الگورتھمس، اکثر کلاسز ڈاٹ نیٹ فریم ورک کی یا اس کے علاوہ آپ کو ریکوائر کریں گی کہ آپ نے اپنی کلاس میں یہ انٹرفیس امپلیمنٹ کریں. یہ ان کا یہ کہنے کا طریقہ ہے کہ ہمیں یہ فنکشنز آپ کی کلاس میں چاہیے اور ہم انہیں کال کرنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ کو ہماری فنکشنلٹی چاہیے تو آپ یہ فنکشنز ہمیں پرووائڈ کریں. تو انٹرفیسز اس طرح کے کنٹریکٹس ہیں جو ڈفرینٹ کلاسز آپس میں طے کرتی ہیں. ایک کلاس انٹرفیس امپلیمنٹ کر کے کہتی ہے کہ ہاں میں یہ کنٹریکٹ فلفل کروں گی، اور ایک کلاس اپنے آرگومنٹ ایک انٹرفیس لیتے ہوئے یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی کلاس جو اس کنٹریکٹ کو سیٹسفائی کرتی ہے میں اس پہ آپریٹ کر سکتا ہوں. تو انٹرفیسز کا کنسیپٹ ہم نے اس لیکچر میں دیکھا. ہم نے پراپرٹیز اور انڈیکسرز دیکھے، اور یہ سارے بڑے سی شارپ کے فنڈامنٹل کنسیپٹس ہیں. اور نیکسٹ ٹائم ہم کچھ مزید تھوڑے سے ایڈوانس کنسیپٹس دیکھیں گے جس میں ڈیلیگیٹس اور ایونٹس کے کنسیپٹ ہیں جو بہت انٹرسٹنگ ہیں، کیونکہ ہم ان دا اینڈ ایونٹ ڈریون پروگرامنگ کرنا چاہ رہے ہیں جس سے ہم گوئی اور ویژول پروگرامنگ کے ماڈل بنانا چاہتے ہیں. تو یہ جو سی شارپ میں بلٹ ان ڈیلیگیٹس اور ایونٹس اور اس طرح کی فیسلٹی ہیں، اس وجہ سے اس میں ایونٹ پروگرامنگ بڑی سمپلیفائڈ اور ایزی ہو جاتی ہے. اور یہ کنسیپٹس ہم نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے اور اس پہ مزید آگے بلڈ کریں گے جو آج ہم نے چیزیں لرن کی ہیں. تب تک کے لیے خدا حافظ.